کے مقابلے میں، اسی طرح اس کے حبیب کے مقابلے میں کسی دلیل کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ دین اسی کی منشا کا مظہر ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے الفاظ ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو دین کے مقابلے میں دلیل دینا حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں دلیل دینا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دلیل بیان کرنا حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں دلیل بیان کرنا ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنی ہی خوبصورت اور وزندار کیوں نہ ہو، یہاں پہ وہ مجرم، یہاں وہ دینے والا مجرم ہوگا اور دلیل جرم ہوگی۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے کہ بیٹا کتنا ہی کیوں نہ صاحب علم ہو جائے، صاحب ہنر ہو جائے، صفات والا ہو جائے، اس کے خیال میں ہے کہ ابا غلط کہہ رہے ہیں، والدہ غلط کہہ رہی ہیں، صرف اس کو سننا ہے، اور والدین کی اس کو 100% اتباع کرنی ہے جب تک کہ والدین دین کے خلاف کسی کام کا حکم نہ کریں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے۔ اب اگر ایک آدمی عالم بن گیا، والدین عالم نہیں ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے وہ دین کی خدمت میں گزرتا ہے، تو احساس تو پیدا ہوتا ہے کہ ابا کو تو کچھ بھی نہیں آتا، 10 صورتیں بھی ٹھیک سے نہیں آتی، اور اماں کو بھی کچھ نہیں آتا، تو انہیں کیا معلوم کہ دین کیا ہے، یا یہ کہ اعمال کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، ہم جانتے ہیں نا، یا یہ کہ بیٹا پڑھ لکھ کے لائر بن گیا، سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، یا یہ کہ سیاسی اعتبار سے وہ بڑے عہدے پر پہنچ گیا اور ملک کے کسی اہم منصب پہ وہ فائز ہے وغیرہ، ان کو کیا پتا، جیسے اس وقت جنگ ہو رہی ہے تو جو میں سلجھا سکتا ہوں یا میں رائے دے سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو احساسات ہیں، ان میں سے کسی بھی احساس کی بنا پر والدین کے سامنے حجت بازی کرنا گناہ ہے۔ ایک آدمی بخاری شریف، قرآن کریم، علوم دینیہ کا ماہر ہے، والد صاحب کو کچھ نہیں آتا، ان سب کی بنیاد پر والد صاحب کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کی پوری گفتگو 100% گناہ ہو، اس صورت میں کہ وہ صرف اپنے والد کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، اور اگر اس نے دین کی بات دین کے طور پر کہنی ہے تو اس میں لازم ہے کہ والد کے مقام کو، مرتبے کو ملحوظ رکھے، اس مرتبے اور مقام کو ملحوظ رکھ کر کے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، منت سماجت کے قرینے کے ساتھ دین کی بات ان کی خدمت میں پیش کرے، اس کے بغیر اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ والد اگر خدا نہ خواستہ کافر ہے، اللہ نہ کرے، یہ ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ایک آدمی دین میں لگ گیا تو والد اب بھی نماز نہیں پڑھتے، اب یہ احساس برتری پیدا ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، یہ بے نمازی، اور دلائل بھی میرے پاس ہیں کہ بے نمازی کی یہ نحوست ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ والد کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ انہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے اولاد کو، بچوں کو، کہ والد کو برا سمجھیں یا والد کو ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ بس 2 کام کرنے ہیں کہ بہت ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درخواست کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو اگر کافر ہے پھر تو نماز والی بات ہی پیچھے رہ گئی نا۔ اگر والد کافر ہے، والدہ کافر ہے، تب بھی ان کا ادب کرنا اور ان باتوں میں ان کی اتباع کرنا جو دین کے خلاف نہ ہو، اولاد کے لیے واجب ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ اس کی کوشش کریں کہ تم مشرک بن جاؤ، ماں باپ یہ کہیں کہ تم غیر مسلم بن جاؤ، فَلَا تُطِعْهُمَا،
یہاں بات مت مانیے. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا انہوں نے غلط اقدام کیا کہ تمہیں مشرک بننے کی کہ اتنا بڑا غلط اقدام انہوں نے کیا کہ اولاد کو مشرک ہونے کا کہا، اصرار کیا. اس کے باوجود اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات نہیں مانی، لیکن ان کے ادب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک ان کی زندگی ہے بہت ہی باوقار انداز میں، بہت ہی اخلاق کے ساتھ ان کا جو مقام ہے ہر وقت پیش نظر رہے کہ میرے والد ہیں، میں کچھ بھی کر لوں ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سوائے ان باتوں کے کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، باقی ان کی سب باتیں ماننی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان کی راحت کا، ان کے آرام کا، ان کی دوائی کا، ہر چیز کا خیال کریں. تو یہاں پر اب بہت سے معاشرتی مسائل ہیں کہ گھر میں بیسیوں مواقع ایسے آتے ہیں کہ جھگڑا ہو جاتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو جو افراط و تفریط ہے نا، یہ دونوں ہی غلط ہیں. اعدلوا هو اقرب للتقوى، میانہ روی اختیار کرو وہ تقوی کے انتہائی قریب. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کا عنوان بنا کر گھر والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اہلیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو بنیاد بنا کر کہ بیوی سچ کہہ رہی ہے، اس سچائی کے عنوان کو بنیاد بنا کر ماں باپ کی بے عزتی شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں ہی غلط ہیں. خاتون ناقص العقل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مرد کو کامل العقل بنایا ہے. تو یہاں پہ امتحان ہے اس کے عقل کے کامل ہونے کا، کہ وہ کس طرح سے دونوں کو لے کے چلتا ہے، دونوں کے حقوق کی ادائیگی جو اس کے ذمہ ہے، اس فرض کو کیسے پورا کرتا ہے. خدا نخواستہ والدین غلط بھی ہیں تو بھی یہ کہنا کہ والدین غلط اور جھوٹے ہیں، اس کی اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں. سادہ لفظوں میں یہ کہیے، یوں کہیے کہ وہ سچ کہیں تب بھی واجب الاحترام ہے، وہ غلط کہیں تب بھی واجب الاحترام. اب آپ اپنی دانش مندی سے، اپنے شعور سے اس معاملے کو لے کر کے چلیں. اگر آپ کو ذرا بھی عقل ہے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنی محبت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں نا. آپ گھر میں جب اللہ نے آپ کی شادی کی صورت بنائی تو گھر کے معاملات کو توازن سے لے کر چلیں. تو خاتون کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہو کہ میں نے اگر فلاں بات جو شوہر کو پسند نہیں ہے وہ کی تو ناراض ہو جائے. اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیک خاتون جس کو پتا ہے، جس کے علم میں یہ بات ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
شوہر کی عظمت کو اس مفہوم میں بیان فرمائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خواتین سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں. اب یہ بات تو ہمیں یاد رہتی ہے، لیکن یہ بات یاد نہیں رہتی کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ. اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ وہ تمام تر کوتاہی کے باوجود نعمتوں کے تسلسل کو ختم نہیں کرتا. تو تمہیں اللہ نے سربراہ بنایا ہے، تو گھر والوں سے اگر تمہارے ذاتی معاملے میں، خدمت کے معاملے میں کوتاہی ہو جائے تو تم سزا مت دو. یعنی تم سرپرست ہو نا، سب کو لے کر کے چلو. تو یہاں پر وہ جو اللہ کے اخلاق ہیں سرپرستی کے حوالے سے آپ کو وہ اختیار کرنے چاہیے. چنانچہ حدیث شریف میں مختلف مواقع پہ مختلف باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئیں، تو عرض کیا گیا کہ حضور وہ تو ناقص العقل ہیں، اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ باوجود ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، باوجود ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں، تم تو کامل العقل ہو نا. اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تم اپنے رویے سے، اپنی سنجیدگی اور متانت سے ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اس کے ناقص العقل ہونے کے باوجود تم ایسا رویہ اختیار کرو کہ گھر کا نظام چلتا رہے. اصل اگر ایک خامی ہے تو حدیث شریف میں مضمون ہے کہ تم یہ سوچو کہ ٹھیک یہ خامی ہے تو سینکڑوں خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. مثلا جس طرح سے گھر میں بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے تو مرد تو ایک دن بھی نہیں کر سکتا نا. اگر کبھی اس سے کھانے میں کوتاہی ہو جائے، گھر کی صفائی ستھرائی میں کوتاہی ہو جائے، کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا وغیرہ وغیرہ، تو ان خدمات کو ذہن میں رکھو جو اس کے ذمہ لازم نہیں تھی اور وہ پابندی کے ساتھ کر رہی. تو اور ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک گھر والے گھر کو سنبھالتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، بچوں کو کرتے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ شام کو جب گھر آئیں تو اتنا کہتے ہیں کہ بھائی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. ان کے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے. اور ہم اتنی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں کہ آنے کے بعد وہ جو گھر میں امید ہوتی کہ آنے پر خیر ہوگی اور آنے پر ایک خوشیوں کا منظر ہوگا، ہماری بدتمیزی نقطہ عروج پہ ہوتی ہے. تو پھر جب یہ ہماری جو سختی والی اور بدتمیزی والی عادت تسلسل اختیار کر لیتی ہے تو پھر خاتون کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے اور ٹھہر کے آئے تو اچھا، گھر میں سکون تو دے. بچے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچوں کو گھر والوں کو انتظار رہے کہ جیسے ہی گھر آئیں گے تو گھر خوشیوں سے بھر جائے گا. یہ ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ خاتون کے ذمہ یہ لازم ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ ہمارے ذمہ کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ناقص العقل ہونے اور اس کے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے کے باوجود اگر تم اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نبھا کرو گے تو باقی جو فوائد و فضائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک جملہ سنو کہ ہر طرح کی تم خوبی حاصل کر سکتے ہو لیکن ایمان کامل نہیں کر سکتے. اس کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اس کے ساتھ صحیح سے وقت گزارو گے تو تب تمہارا ایمان کامل ہے. فرمایا کہ مومنین میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اس میں شیخ الحدیث بھی شامل ہیں، پیر صاحب بھی شامل ہیں، مجاہد بھی، مبلغ بھی، مدرس اور مفتی سب شامل ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا سب شامل ہیں. اور اگلی بات ایسی ہے جو پاؤں تلے زمین نکال دیتی ہے. میں تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ. تو گھر میں ایسا ماحول بنائیں. اللہ نے جو آپ کو وسعت دی اس حوالے سے کہ
گھر والوں کی جو چاہت ہے کہ میری یہ ضرورت ہے آپ اس سے بڑھ کے پورا کریں، کھانے پینے کو اچھا دیں، کبھی بدتہذیبی کے ساتھ یہ ایسے جملے کے ساتھ کہ جس میں بے عزتی کا مفہوم پایا جاتا ہو ان کو نہ بولیں، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں کا تانا نہ دیں کہ تیرا باپ تو ایسا ہے، تیری ماں تو ایسی، تمہارا خاندان تو ایسا ہے وغیرہ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر ایک دفعہ زبان سے نکل جائیں تو مخاطب کے دل سے یہ محو نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہو بھی تو تذکرہ، جب ان کے والد کا تذکرہ ہونے لگے تو کسی خوبی کی صورت میں تذکرہ ہو تو وہ سر سے پاؤں تک شکر گزار ہوگی کہ دیکھو حقیقت میں یہ خامی تھی لیکن میرے ابا کا تذکرہ صرف میرے لیے کتنی تکریم کے ساتھ کیا ہے، میری والدہ کا تذکرہ کتنی عزت کے ساتھ کیا ہے، میرے خاندان کا تذکرہ کتنی عزت کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں کہ جن سے گھر جنت بن سکتا ہے۔ تو ان کیفیات کو ظاہر ہے کہ اور بھی بہت ساری صفات ہیں جو سبھی جانتے ہیں، ان کو اختیار کریں گے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ اس کے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے لیے سب سے محترم یہ ہے۔ آپ رات کے 2 بجے آئیں گے تو وہ کہے گی کہ میں کھانا تازہ روٹی بنا دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی عظمت کی بنا پر اور اخلاق کی جو آپ کے ہیں ان کی بنا پر یہ سمجھے گی کہ اگر انہوں نے باسی روٹی یا ٹھنڈی روٹی کھائی تو یہ میرے لیے احساس جرم ہوگا کہ میں ان کی خدمت میں ان کے کام کیوں نہ۔ ظاہر تبھی ہے نا کہ آپ اسے عزت دیں، اس کے ماں باپ کو عزت دیں۔ اگر آپ گالی دے کر کے بلائیں گے اور پاؤں کی جوتی سمجھیں گے تو پھر ایک سمجھوتا ہی رہ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بچوں کو لے کے کہاں جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر عالم کفر مغرب جو ہے وہ افراد کی کوتاہیوں کی بنا پر اسلام پہ انگلی اٹھاتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کل پوچھا گیا کہ تمہاری وجہ سے دین پر انگلی اٹھی تھی تو ہم کیا جواب دیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم گالی دے کے بلائیں گے تو چشم تصور میں دیکھیں کہ میری بیٹی جب اگلے گھر میں جائے گی اس کو اس کا شوہر یوں گالی دے کر بلائے تو مجھے کتنی تکلیف ہو۔ تو بہرحال اب خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا ہے، جو کہ ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اگر وہ یہ کہیں کہ میں دلائل کی بنا پہ فیصلہ کروں گا تو یہ 100% غلط ہے کہ دلائل اپنی کلاس کے لوگوں میں تو ہو سکتے ہیں، اولاد اور باپ کے ہاں دلائل کا تصور ہی گناہ ہے۔ جیسا خالق اور مخلوق کے مفہوم میں دلائل کا تصور ہی جرم ہے، ایسے ہی اولاد یہ کہے کہ چونکہ میرے پاس دلیل ہے، ابا غلط کہہ رہے ہیں، اماں غلط کہہ رہے ہیں، وہ بات کی بات ہے لیکن یہ تصور ہی گناہ ہے۔ اس پس منظر میں یہ سمجھیں کہ ان کا صحیح بھی صحیح، ان کا غلط بھی صحیح۔ یہ نہیں کہ غلط صحیح، غلط بھی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحیح کے سامنے خاموشی واجب ہے ویسے غلط کے سامنے بھی خاموشی واجب ہے۔ تماشا نہ لگائیں کہ بھئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے، دعا کے جواب میں آمین کہی جاتی ہیں۔ ہوا یوں کہ جب ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا کی، کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے دوسری بد دعا کی اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ کا تذکرہ سن کر بھی آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ نے یہی سنا ہے نا، جو پڑھا بھی یہی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ جو آخری ارشاد ہے نا کہ ماں باپ دونوں
یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، یہ نہیں کہ یہ ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، بلکہ الفاظ ہیں کہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ تو اس مضمون میں اور اس میں فرق کیا ہے وہ قابل غور۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ابا نے جھوٹ بولا، اماں نے جھوٹ بولا، ابا کی بے عزتی بھی ہوئی، اماں کی بھی ہوئی۔ دلیل فرض کریں کہ اس نے CCTV کیمرہ لگا رکھا تھا، اس سے ثابت کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ جب چپ ہوئے تو وہ جو رحمت کا ایک دروازہ تھا نا جو ان کے دل میں اولاد کے لیے شفقت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ بند ہو گئی۔ وہ ساری زندگی اس کو نہیں بھولیں گے، باوجود ہے کہ غلطی ہوتی ہے نا انسان، وہ ساری زندگی اس کو نہیں بھولیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب جنت میں داخل کروانے کا مرحلہ آئے گا تو خدمت سے وہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بات سمجھیں کہ خدمت کسے کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے ہاں تصور یہ کہ کسی بزرگ کے پاؤں دبانا، کسی بزرگ کے لیے کھانے پینے کی کسی چیز کا بندوبست کرنا، اس کی راحت کا خیال کرنا، بیسیوں اقسام ہو سکتی ہیں۔ نہیں، یہ خدمت کی شکلیں ہیں، اس میں خدمت کا مفہوم پورا نہیں ہوتا۔ خدمت اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیے، خدمت کرنے والے کو خادم کہتے ہیں، جس کی خدمت کی جا رہی ہے اس کو مخدوم کہتے ہیں۔ خدمت اس کو کہتے ہیں کہ مخدوم جس پر خوش ہو جائے۔ اب کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے وسعت دی، پہلے غربت تھی تو اس نے اپنے خیال میں بڑا تیر مارا کہ ماں باپ کے لیے علیحدہ سے کمرہ بنوایا، اس میں ایئر کنڈیشن بھی لگوایا، سردیوں میں ہیٹر کا اہتمام کیا، اور 2 خادم بھی رکھے، اور ہر وقت فریج جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا رہتا ہے، ان کی دوائی کا پورے مہینے بھر کی دوائی کا وہ پہلے سے اہتمام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے دائرہ تعارف میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو تکلیف میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھو ان کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا۔ والد جب کسی کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ میرا خیال نہیں کرتا تو پھر بیٹے کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ پھر وہ کبھی والد کے سامنے یا اپنے کسی دوست کے سامنے کہتا ہے دیکھو جی انا کیتا ہے 20 لاکھ روپے میں لا دیتے ہیں، سارا کچھ کیتا ہے، یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا ہے نا ایسا۔ تو تھوڑی سمجھ کی ضرورت ہے۔ خدمت سے مراد یہ نہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کے مقابلے میں خدمت کے تصور کو کامل سمجھا جائے۔ خدمت سے مراد یہ کہ مخدوم کیا چاہتا ہے۔ مثلا آپ نے والد کو قورمہ لا کے کھلا دیا، مٹھائی سب چیزیں کھلائی، والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا 5 منٹ میرے پاس بیٹھے۔ اس کے لیے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیوی کے ساتھ پکنک پہ جانے کا ٹائم تو ہے، مووی دیکھنے کا ٹائم تو ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ کا ٹائم ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کر کے بھی خدمت کے مفہوم کو پورا نہیں کر سکتا۔ جیسے ماں باپ چاہتے ہیں ویسا کرے، وہ چاہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، وہ چاہیں کہ اب مجھے آرام کرنا چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ یہ خدمت ہے۔ وہ جو کھڑکی ہے نا جنت میں داخل کروانے والی، وہ 20 لاکھ یا 40 لاکھ لگانے پر نہیں کھلے گی، وہ اس پر کھلے گی کہ ماں باپ جیسا چاہ رہے تھے ویسی خدمت کی۔ بس یہ فرق ہے۔ تو ہم کڑتے رہتے ہیں، بیگم کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کا خیال تو کرتے ہیں، اور کیا کریں؟ نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کہ میری سمجھ میں بات آ جائے، آپ بھی سمجھ جائیں۔
ہمارے ملک کے بہت بڑے ایک عالم ہیں، قابل فخر عالم ہیں، صرف ہمارے ملک ہی کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے وہ قابل فخر ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی قدر کرنے اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ درود شریف پڑھیں۔ مولانا کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جن کے قریب میں انتقال ہوا۔ تو ایک بار مدینہ پاک کی حاضری اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بار بار نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ، عافیت قبولیت کے ساتھ۔ تو ایک بزرگ تھے مدینہ پاک میں، ان کا انتقال ہوا، تو مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے بیٹوں سے ملے۔ تو میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ تو اب وہ والدین کی عظمت اور اہمیت کے موضوع پر بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ میرے دادا جی یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فوت ہوئے۔ میری دادی حیات تھیں تو انہوں نے بیوگی میں 30 سال گزارے۔ تو میرے والد صاحب یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ علمیت میں ان کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اونچا ہے۔ معارف القرآن انہوں نے تفسیر لکھی جو ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ دارالعلوم کراچی انہوں نے بنایا۔ پاکستان میں معیار کے حوالے سے سب سے بڑا معیاری ادارہ دارالعلوم کراچی، اور پھر یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان پر بھی وہ درس قرآن درس حدیث دیا کرتے تھے، طلباء کو پڑھاتے تھے، اور دیگر خیر کے موضوعات پر ان کی مصروفیات رہتی تھی۔ یعنی آنکھ بھی ان کی کھلتی تو خیر میں کھلتی، رات کو سوتے تب بھی خیر کے مفہوم میں سوتے۔ اور وہ روحانیت میں صاحب نسبت بزرگ تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، یعنی بہت بڑے وہ پیر صاحب تھے۔ انہوں نے مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری دادی جب بیوہ ہو گئیں تو میرے والد صاحب پہلے بھی ان کا خیال کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اور زیادہ خیال کرنے لگے۔ تو صبح صبح نماز کے بعد میرے والد صاحب میری دادی کے پاس آ جاتے تھے، تو چارپائی پہ لیٹی ہوتی تھی، تو وہ پاس آ کے بیٹھ جاتے۔ وہ چارپائی کی پٹی سی ہوتی ہے نا، تو اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے یا تھوڑی لگا کے بیٹھ جاتے، والدہ سے محبت کی باتیں کرتے رہتے۔ جب انہیں ضرورت محسوس ہوتی تو ان کے پاؤں دباتے، ان کا جسم دباتے، حتیٰ کہ وہ اتنے فنا تھے ان کی محبت میں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سر میں بھی میں تیل لگا دیا کرتا تھا جیسے وہ راحت محسوس کرتے۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میری مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، لیکن میں نے یہ اہتمام رکھا کہ الگ صبح ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، دیر تک بیٹھا رہتا، ان سے پیار کرتا، ہاتھ چومتا، پاؤں چومتا، دل جوئی کرتا، اور انہیں ضرورت ہوتی نہ بھی ہوتی تب بھی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا۔ پھر میں دیکھتا کہ ظاہر ہے کہ ماؤں کو بیٹیوں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، تو میں ان کو مختلف چیزیں لا کر دیتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی خوشی سے دیں وغیرہ وغیرہ۔ میں 1 گھنٹہ بیٹھتا، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی بیٹھتا، میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ بیٹھتا، لیکن جب میں اٹھ کے جانے لگتا نا تو مجھ سے کہتی ہیں بیٹا محمد شفیع، میرا دل چاہتا ہے کہ تو میری پٹی کے ساتھ لگا رہے، وہ چارپائی کی پٹی ہے نا، لگا رہے۔ تو میں اپنا دورانیہ بڑھا دیتا۔ 2 گھنٹے بیٹھنا معمولی نہیں ہے، 2 گھنٹے بیٹھا، 3 گھنٹے بیٹھا،
لیکن اس کے باوجود جب میں اٹھ کے جاتا تو پھر وہ یہی کہتی ہیں کہ بیٹا محمد شفیع تو اگر میری پٹی کے ساتھ لگا رہے بیٹھا رہے تو مجھے اس میں بڑی راحت ہے۔ تو میں کبھی کبھی مؤدب انداز میں کہتا ہے کہ اماں اتنی دیر تو بیٹھا ہوں آپ کے پاس، اور اب میں جو جا رہا ہوں کسی دنیا داری کے لیے نہیں جا رہا، میں نے حدیث پڑھانی ہے، تفسیر پڑھانی ہے، فقہ پڑھانی ہے، جا کے فتاویٰ میں نے مرتب کرنے ہیں، تفسیر میں نے لکھنی ہے، ریڈیو پاکستان پہ جا کے درس قرآن دینا ہے، مدرسے کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، استادوں کی تنخواہیں ہیں، طلباء کا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اماں میں کسی دنیا کے کام کے لیے تو نہیں جا رہا نا، دین کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک۔ اب اچھا ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن میرا دل نہیں بھرا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں چلا جاتا، شام کو آتا، پھر ان کے پاس بیٹھتا، دن بھر کی کیفیات کو بیان کرتا، صبح کی اس بات کی معافی مانگتا وغیرہ۔ پھر اخیر عمر میں جب انہیں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوئی تو وہ خواتین کے جن سے انہیں زیادہ لگاؤ تھا، ان میں ان کی بیٹیاں بھی تھیں، کچھ اور رشتہ دار بھی تھیں، تو میں نے ان کے گھروں میں جا کے منت کی کہ میری اماں کو ان سے زیادہ لگاؤ ہے، تو آپ مجھ پہ احسان کریں کہ انہیں کچھ اضافی وقت کے لیے ان کے پاس بھیج دیا کریں کہ میری اماں خوش رہیں۔ تو یہ سب کچھ میں نے کیا۔ اب آپ اپنے خیال میں بتائیں کہ اس سے بہتر خدمت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ آپ نے کی نہ میں نے کی، نہ سنا ہو۔ اور پھر خدمت کرنے والا 24 گھنٹے خیر میں رہتا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، فتویٰ سب ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہتر صورت نہیں ہو سکتی۔ تو کہتے ہیں وقت گزرا، ان کا وقت پورا ہوا، اللہ، اور وہ وقت پورا کرنے کے بعد اللہ کے حضور چلی گئیں۔ کہتے ہیں جس دن وہ گئیں نا، جرم والے کو جرم کا احساس ہو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جس نے جرم نہ کیا ہو وہ بڑی عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں جس دن وہ گئیں نا تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو حضرت کے الفاظ ہیں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب وہ مجھے کہتی تھیں کہ میرے بیٹا محمد شفیع میرا جی چاہتا ہے کہ تو میری پٹی کے ساتھ لگا رہے، تو مجھے چاہیے تھا کہ ساری مصروفیات کو آگ لگاتا اور ان کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ یہ 100% الفاظ مجھے یاد۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بڑا آئینہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مصروفیات بھی خیر کی نہیں ہیں، اور کیسے ہم اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شکوے کا لفظ کسی کے سامنے لے آئے تو ہم انہیں کتنا شرمندہ کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ تو کیا ہے۔ حدیث شریف کا وہ جملہ ہے کہ جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرے، اس لیے کہ میرا عمل اور میری خدمت معتبر نہیں، مخدوم کی خوشی معتبر ہے۔ اب میں انہیں ہزاروں لاکھوں دے دوں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بیٹا میرے سامنے رہے، تو یہی معتبر ہے۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر شہریار صاحب، دل کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ایک عرصے تک دنیا بھر میں جو دل کے ماہر ڈاکٹر ہیں ان کی ایک تنظیم ہے، سینئر ماہر جو دل کے ڈاکٹر ہیں، اس تنظیم کے پوری دنیا میں یہ صدر تھے، پوری دنیا میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ انتخاب ہوا نا، انتخابات کا موقع آیا کہ کون صدر بنے گا، تو مختلف لوگوں نے نام دیے ہوئے تھے۔ ان کا نام آیا تو سب نے اپنے نام واپس لے لیے کہ بھئی یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ان کے کیا ان کا بڑا پن ہے، عظمت کیا ہے؟ دنیا میں کتنے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں، ان کی عظمت وہ سنیے آپ۔ یہ جب پڑھ کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ
ہر آدمی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جاؤں یا انگلینڈ جاؤں اور وہاں سے میں ڈگری حاصل کروں، بہتر تجربہ ہو، بڑی نسبت ہو. تو ان کی بھی یہ خواہش تھی. انہوں نے والد صاحب کے سامنے صورتحال رکھی. غالباً والدہ فوت ہو چکی تھیں، تو اللہ نے وسائل دی تو والد صاحب نے اجازت دے دی. تو وہاں پہ سب داخلہ ہو گیا، طے ہو گیا، ویزا آ گیا، ٹکٹ سب کچھ. تو آج جانا تھا. تو والد سے ملے تو والد نے کہا کہ بیٹا بس مجھ سے یہیں مل لو. تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں دروازے تک بھی رخصت کر سکتا. والد نے بہت ضبط کیا، لیکن جب گلے ملے تو 2 آنسو ٹپک پڑے. خیر انہوں نے جو بیگ تھا وہ اٹھایا اور چلے گئے. والد اپنی کرسی میں بیٹھ گئے. 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد والد کسی کام سے اٹھے تو برابر کے کمرے میں گئے تو وہ ڈاکٹر شہریار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کا بیٹے آپ نہیں گئے؟ کہ نہیں، کہ فلائٹ کا ٹائم تو ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا. لیکن نہیں جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے کہ ڈگری مجھے چاہیے لیکن آپ کے آنسوؤں کی قیمت پر نہیں چاہیے. جو ڈگری کے بعد مجھے عزت ملنی ہے وہ مجھے آپ کے قدموں میں یہی اللہ دے دے. نتیجہ آپ کے ساتھ، حالانکہ کوئی عالم حافظ نہیں ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خیر جو ہے وہ ماں باپ کے قدموں میں رکھی. ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ الفقار صاحب، انہوں نے لاہور رنگ محل کا واقعہ سنایا. پرانا واقعہ ہے کہ وہ ایک صاحب ہیں، وہ گارمنٹس کا ہول سیل کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے اتنی برکت دی ہے ان کے کام میں کہ انہیں نوٹ گننے کی فرصت نہیں. تو وہ کیوں فرصت نہیں ہے؟ وہ ہماری طرح سمجھدار بننے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو بیوقوف رکھا کہ جیسے ابا نے کہہ دیا ٹھیک. مثلا والد صاحب نے کہہ دیا یہ کام کر لو، ہو سکتا ہے اس میں خسارہ ہو، تو میرے دوست مجھے کہیں گے یار تمہارا دماغ خراب ہے. تو کہنے لگے میں نے ایک بات پلے باندھ لی کہ ماں باپ کے سامنے میں بیوقوف. انہوں نے جو کہہ دیا مجھے وہی کرنا. کہتے ہیں اللہ نے میرا ایسا ہاتھ پکڑا کہ مجھے نوٹ گننے کی فرصت ہے. ایک اور صاحب نے بتایا کہ اللہ نے ان کے کام میں بہت برکت دی، بس وہ کوئی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے. یہ اللہ سے لینے کے طریقے ہیں نا. تو یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں باپ نے جو بھی کہہ دیا اس میں خیر ہی ہوگی. تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے. مثلا کسی آدمی کا ایک پلاٹ ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے اور وہ بک بھی نہیں رہا. تو وہ اس کے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چور صاحب اللہ نے آپ کو بڑی وسعت دی ہے، میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، فلاں پلاٹ ہے تو اب آپ خرید لیں. حالانکہ ہو سکتا ہے سارا بہانہ ہو. تو اس کے نے کہا کہ ٹھیک ہے. پوچھا کتنے کا ہے؟ اب اس کی ویلیو ہوگی فرض کریں 4 لاکھ روپے. تو اس نے کہا جی 9 لاکھ روپے مرلہ اس کی ویلیو ہے. یعنی سب اس نے نا فراڈ کیا، ایک طرح سے ڈرامہ کیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ ادھر آ، اور یار تھے وہ پلاٹ ہے اور تم لے لیا. تو اور اس کو اتنے پیسے دے دو 9 لاکھ روپے کے حساب سے. تو دوستوں نے کہا یار یہ فراڈ ہو رکھا. نہیں، ابا نے کہہ دیا تو بات ختم. کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے دولت نازل ہو. ہم سمجھدار بن جاتے ہیں کہ ابا نے کہا دیکھتے ہیں صحیح ہے غلط ہے، تو پھر سمجھدار تو پھر اپنی عقل سے تم چلتے رہو آگے. سارے سمجھداری کی بنا پر تو آگے نہیں بڑھتے نا. کتنے ارب پتی لوگ ایسے ہیں جنہیں سائن کرنے نہیں آتے نا. تو بس یہ اور یہ اللہ تعالیٰ نے
یہ نعمت گھر میں رکھی، استفادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یہی سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ دلائل کا ایک میدان ہوتا ہے، اپنے برابر کے مفہوم میں، برابر کے لوگوں میں۔ مخلوق کے سامنے دلائل پیش کر سکتی، خالق کے سامنے نہیں۔ مخلوق میں ماں باپ کے علاوہ باقی افراد کے سامنے دلائل پیش کر سکتی، ماں باپ کے سامنے نہیں۔ تو جو فرق ہے خالق اور مخلوق کا وہ ذہن میں رکھیں۔ مخلوق کبھی بھی خالق نہیں بن سکتی، ممکن ہی نہیں، لیکن خالق کا احسان دیکھیں کتنا بڑا احسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دیکھیے چشم تصور میں دیکھیں نا، ہر آدمی جب اپنی خوش نصیبی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے کچھ مضامین یہ ہوتے ہیں کہ فلاں MNA صاحب کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے، فلاں منسٹر کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے، فلاں آفیسر کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے۔ اور آج اس تعلق کے ثبوت کے طور پر ہم موبائل میں تصویریں بھی دکھاتے ہیں، تو میسج بھی سناتے ہیں کہ وہ مجھے فلاں وزیر نے میری خیریت پوچھی تھی، مجھے عید مبارک کہا تھا۔ تو ایک احساس برتری ہوتا ہے، احساس اطمینان ہوتا ہے کہ میرے اتنے لوگوں سے رابطہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے بناوٹی طور پر کہہ دیا ہو تم بہت اچھے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ سارے باثر مل جائیں، الیاذ باللہ خدا تو نہیں بن سکتے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ میرا جو تعلق ہے ضروری نہیں کہ مخلصانہ ہو، میرا تعلق تو مفادات کے لیے ہے نا، کہ بھئی میرا اگر IG سے تعلق ہوگا، منسٹر سے تعلق ہوگا تو میں لوگوں کو اپنی دھاک بھی بٹھاؤں گا، میرا کوئی کام نہیں رکے گا وغیرہ۔ تو میرا بھی یاد کرنا کوئی مخلصانہ نہیں تھا۔ تو جس غیر اخلاص والے مفہوم میں ہم رہتے ہیں تو اعمال میں بھی، عبادات میں بھی وہی کیفیت غالب رہتی ہے۔ نماز میں مشکل سے خیال آتا ہے اللہ پاک کا، بات ہونا تو یہ چاہیے کہ شروع سے آخر تک اللہ پاک ہی کا خیال ہو۔ تو ہم نے اسی بے دھیانی میں، اسی بے توجہی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا۔ وہ خالق، حقیقی خالق یہ کہتا ہے جب تم میرا ذکر کرتے ہو فوراً میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایک آدمی موبائل میں دکھائے کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، آگے بڑھتے جائیے وہ کہے میرا امریکی صدر کے ساتھ تعلق وغیرہ وغیرہ، دوسرا کہے کہ میرا میرے رب سے تعلق ہے، وہ کہے مجھے ٹرمپ یاد کرتا ہے، یہ کہے مجھے میرا رب یاد کرتا ہے، وہ کہے کہ میرے پاس دلیل ہے، یہ دیکھو میسج کیا تھا، میں قرآن پاک کھول کے دکھاؤں، یہ دیکھو میرے رب نے ضمانت دی کہ میں تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم جھوٹے سے یاد کرو ہم تمہیں پھر بھی یاد کریں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تنہائی میں یاد کرو گے ہم بھی تنہائی میں یاد کریں گے، تم مجلس میں یاد کرو گے ہم تمہیں مجلس میں یاد کریں گے، اور ہماری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہوگی۔ پھر اگلی بات جو ہے، جب تعلق کا حوالہ دیا جاتا ہے تو اصل میں اپنے اختیارات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بھئی مجھے معمولی مت سمجھنا، میرے IG سے تعلق ہے، میرے وزیر سے تعلق ہے، تو اگر میرا واقعی تعلق ہے اور کسی نے مجھے تنگ کیا تو میں نے IG صاحب سے یا وزیر صاحب سے کہا تو پھر نوٹس لیتے ہیں نا بھی ہمارے ساتھی کو کیوں تنگ کیا۔ اصل میں اس چیز کا اظہار مقصود ہوتا ہے نا، اکرام کا، تکریم کا اور اپنے اختیارات کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ سے سچا تعلق ہے تو پھر یہ بندہ بھی اللہ کے تعلق کو اختیار کے طور پر بیان کرتا ہے، بشرطے کہ اپنے تعلق میں سچا ہو۔ اس سچائی پر آئیں کہ میرا میرے رب سے تعلق ہے، اور پھر اللہ کی پاور کو آپ اختیار کریں اور استعمال کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچائی سے اس تعلق کو اختیار ہی نہیں کرتے، یعنی ہمارے نزدیک IG کا جو تعلق ہے اس کا احساس زیادہ پاورفل ہے، نعوذ باللہ جو اللہ سے تعلق ہے اس کا احساس نہ ہمیں مستحضر ہے نہ پاورفل ہمارا خیال۔
تو خالی وائرنگ ہے، جب کرنٹ ہی نہیں ہے تو پھر پنکھا کیسے چلے گا، روشنی کیسے ہو؟ اس کے لیے کرنٹ ہونا چاہیے نا۔ میں آپ کو کرنٹ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، درود شریف پڑھو۔ ایک اللہ والے تھے، بالکل ہی سادہ زندگی ان کی، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں تھی۔ تو حبس کا موسم تھا کہ بارش ہوئی اور حبس ختم ہوا، ہوا چلی۔ ظاہر ہے کہ یہ بارش اور ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہیں، رحمت کا پتہ دیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ۔ اس ہوا کے ذریعے سے اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ تو لوگ اچھا موسم ہونے میں، فرض کریں کہ جولائی کا موسم ہو اور حبس ختم ہو جائے، اچھا موسم ہو، تو لوگ باہر نکلتے ہیں نا۔ تو لوگ باہر نکلے موسم انجوائے کرنے کے لیے، تو ایک صاحب ایک خاتون کے ساتھ باہر نکلے، ان کا تعلق ہوگا، تو یہ بھی باہر نکلے، ایک اللہ والے تھے کہ یہ بھی اب وہ چلتے جا رہے ہیں، اپنا اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو بارش ہوئی تھی، پانی کھڑا ہوا تھا، تو یہ اپنے رب کی یاد میں محو تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے پاس سے گزرے وہ جو جوڑا جا رہا تھا، تو اس طرح سے گزرے کہ ان کا پاؤں پانی پہ جو لگا تو اس کی چھینٹیں اس لڑکی پہ پڑ گئے۔ تو وہ جو لڑکا ساتھ تھا اس کو بہت برا لگا، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی۔ خیر حضرت چل دیے، تو تھوڑی دور گئے تو چیخ کی آواز سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ لڑکا گرا اور تڑپا اور مر گیا۔ لڑکی اس بات کو سمجھ گئی کہ جو حضرت کی بے ادبی ہوئی ہے اس کا وبال پڑا، تو وہ روتی ہوئی آئی کہ حضرت معاف کر دیں، تو آپ نے بد دعا کی، ایسا ہوا۔ حضرت نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے بد دعا نہیں کی۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ کوئی تو بات ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا سمجھنا چاہتی ہوں کہ جی حضرت۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس نے ہمیں تھپڑ کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ جی اس لیے کہ میرا اس سے تعلق تھا، تو جب وہ گندے پانی کے چھینٹے پڑے تو محبوب کی تکلیف اس سے برداشت نہیں، تو اس کا رد عمل تھا تھپڑ مارا۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی سادہ اور نادان تھا، محبوب کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، یہ بھول گیا کہ ہم بھی تو کسی کے محبوب ہیں۔ ایسا تو پھر ایسے، لیکن سچائی سے تعلق، اور حدیث شریف میں اس کو بیان کیا گیا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بکھرے بال ہیں، لوگ دروازے پہ کھڑا نہ ہونے دیں چلو بھائی، لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہے کہ دعا والی بات تو بہت پیچھے رہ گئی، قسم کھائیں کہ آج یہ ہوگا تو اللہ قسم نہ ٹوٹنے دے۔ سچا تعلق تو اختیار کریں نا۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت اپنے گھر بلاتے ہیں، 5 وقت دربار میں آنے کی تاکید کرتے ہیں، اور اس طرح تاکید کرتے ہیں کہ اگر چھوٹ گیا تو یہ آنا تو یہ گناہ ہوگا، یہ وبال ہوگا، یعنی کسی وجہ سے بھی یہ حاضری مس نہ ہو جائے۔ 5 وقت بلاتے ہیں، اور ہم 5 وقت جا کر بھی اپنے رب سے سچا تعلق قائم نہیں کر پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو اختیار کے لیے، وہ جو اختیارات کے اظہار کے لیے، پاور کے اظہار کے لیے میں جو بتاتا ہوں کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، یہ دیکھیں مجھے عید مبارک کہا وغیرہ وغیرہ، تو اگر اتنا یقین یا اس کا کچھ حصہ یقین کا ادھر ہو جائے نا تو سبحان اللہ، پھر آپ اس کے ثمرات دیکھیں۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تلاوت کی تاثیر نہیں ہے، ذکر اذکار کی تاثیر نہیں ہے، تو بھائی وہ ذکر اذکار میں جو یقین مطلوب ہے اس کا ایک حصہ بھی اختیار کیا ہے۔ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے،
60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اپنی شعوری زندگی میں کوئی ایسی نماز یاد ہے کہ جس میں اللہ اکبر سے لے کر سلام تک میری 100% توجہ اللہ کی طرف رہی، تو پھر کیسا تعلق؟ اس کے باوجود وہ ذات یہ کہتی ہے کہ تم غفلت کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہو، میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، لیکن میرا یاد کرنا غفلت والا نہیں۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور یہاں پہ کسی لفظ کا ان دو جملوں میں کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے، جس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی تم یاد کرتے ہو ویسے ہی میں تمہیں یاد کروں، اسی لفظ۔ چنانچہ حدیث شریف میں کہ جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ نصیب ہو، تو اس کا یقینی حصول اور فوری حصول ایک بہت ہی آسان فارمولے میں وہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان اللہ کی یاد میں ہلاؤ، جب تک تمہارے ہونٹ اور زبان ہلتے رہیں گے اللہ کی معیت تمہیں نصیب۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ بیداری کا ہر لمحہ ان کا اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ قصور میں ایک بزرگ تھے حافظ نور الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے اور وہ خود تلاوت کی صورت میں یاد کرتے تھے۔ وہ ان کی ایسی عادت بن گئی تھی کہ سوتے میں بھی وہ تلاوت کرتے تھے، ان کا اختیار نہیں رہا تھا۔ تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ واش روم جاتے تھے، کیونکہ واش روم میں اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیتے تھے۔ تو اللہ کو یاد کیجیے، وہ میں نے اور آپ نے کیا یاد کرنا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ ذات ہمیں یاد کرے۔ ایک نظام ہے اللہ کے ہاں، جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ نظام سے منسلک ہو تو کوئی خرابی ہو تو لائٹ جل پڑتی ہے۔ جہاز میں جب ہم بٹن دباتے ہیں کچھ منگوانے کے لیے تو وہاں پہ وہ لائٹ جل پڑتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی فلاں وہ۔ تو اللہ کے ایک نظام میں جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے کراہنے کی آواز اس نظام کے تحت عرش پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کو جو بھلا دیتا ہے نا، وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تم نے جیسے ہمیں بھلا دیا تھا آج تم بھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، مجھے میرے پردادا یا اس سے اوپر والے بزرگ کا نام یاد نہیں ہو، لیکن صدیاں بیت گئی ہیں، حضرت جیلانی کا نام لوگوں کے دلوں پہ نقش، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام لوگوں کے دلوں پہ نقش۔ انہوں نے خدا کو یاد رکھا اور خدا نے ان کو مرنے کے بعد بھی حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ بھلا دیے جاتے ہیں تو درود شریف پڑھیے۔ تو وہاں پر جب بندہ کراتا ہے بیماری میں تو وہ یوں سمجھے کہ اس نظام کے تحت وہ پن پوائنٹ ہوتے ہیں، تو جو بھلا دینے والے ہوتے ہیں ان کی کراہنے کی آواز جب جاتی وہ وہاں پہ احساس ہوتا ہے تو کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے اندر عجیب مضمون ہے کہ جب کوئی ذکر کرنے والا بیمار ہوتا ہے اور کراتا ہے تو فرشتوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، ارے کچھ کرو، وہ بیمار ہوا جو خدا کو یاد کرتا ہے۔ پروٹوکول ہوتا ہے نا، ہم اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ہارن بج رہے ہیں۔ پروٹوکول وہ ہے کہ جہاں پہ فرشتوں میں کھلبلی مچے کہ مجھے یاد کرنے والا آج بیمار ہوا۔ اور پھر کیا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنا پڑھتا تھا آج نہیں پڑھ سکا، تو طبیعت پہ بوجھ ہوا نا کہ میں اتنی تلاوت کرتا تھا، اتنا درود شریف پڑھتا، سب رہ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے دن بیمار رہے کچھ بھی نہیں پڑھا، ہمارے ہاں سب کا ثواب پورا لکھا ہے۔
فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرو۔ اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا تھی، بس وہ تمہید میں کافی وقت گزر گیا۔ شکر گزاری کے حوالے سے میں اختصار سے 3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہم چاہیے کہ ہم اس سے نوٹ کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی عادت بنا لینا، اس کے 3 بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ویسے تو بہت سے فوائد ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ اور یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ جو شخص ذریعہ بنا ہے نعمت کے پہنچنے کا، اس کا بھی شکر ادا کرنا، پھر وہ چاہے نعمت مادی ہو یا روحانی ہو۔ کسی شخص نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا، چاہے معمولی سی چیز دی، جب تک آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر بھی لیں، اللہ تعالیٰ وہ شکریہ قبول نہیں کریں گے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر۔ کسی نے آپ کو سلام کیا تو اس میں یقینی مفہوم ہے نا کہ آپ کو عزت دی نا، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ کسی نے آپ کو راستہ بتایا، کچھ بھی کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور نے سلام کیا، اس کا کیا جواب دینا، یہ فلاں چیز بھیجی کہ نہیں، ہم اونچے درجے کے لوگ ہیں، سب سے بڑے سرکار ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نہیں، عادت مبارکہ تھی کہ کوئی چھوٹی سی خدمت بھی کرتا آپ اس کا بہت بڑا شکریہ۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ، شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی مرتضیٰ، شان حضرت حسن، شان امیر معاویہ، ختم نبوت۔ تو اس کی عادت بنا ہے، یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے، ہر بات میں شکریہ ادا کریں، ہر معاملے میں شکریہ ادا کریں۔ مہذب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 آدمی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک بات کرنے والے نے آہستہ کی جو مجھے نہیں سنائی دی، تو ہمارے یہاں بدتمیزی والا مفہوم اونچی بول، مہذب دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ مخاطب یہ کہتا ہے سوری کیا کہا، ایسے ہی ہے نا، یہ انسانیت ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ اس دنیا، یہ میرے آقا کے دسترخوان کا بچا ہوا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ انسانیت، یعنی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ اونچا نہیں بول رہے، نہیں، وہ پہلے کہتے ہیں سوری، مطلب میری غلطی میں سن نہیں سکتا، مطلب میری غلطی کہہ کے کہ آپ باعزت ہیں۔ یہ انسان کو عزت دینا یہ ہمارے آقا نے سکھایا ہے۔ جنگی قیدی آئے ہیں، اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، اب وہ قیدیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نام لیا جا رہا ہے، آپ فرماتے ہیں بٹھاتے جا رہے ہیں۔ ایک قیدی خاتون کا تذکرہ ہوا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہیں، اب فرمایا رکو، کون حاتم؟ وہ جو سخی تھے؟ جی حضرت، اچھا ان کی بیٹی ہیں، ان کو یہاں مت بٹھاؤ، ان کو باوقار جگہ بٹھاؤ۔ ہم نے سنا ہے کہ ان کے ابا بہن بیٹیوں کے سر پہ چادر رکھتے، ابا غیر اسلام پر فوت ہوئے، دنیا سے جا چکے، ان کا حسن سلوک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکریم کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ خاتون مسلمان بھی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے جرم میں شریک، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہی ہونا تھا، مسلمان ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد ان کے بھائی ملنے آئے، عدی ابن حاتم، تو ملاقات کا موقع دیا گیا، تو بھائی نے آتے ہی پوچھا کہ تم کو تو بہت ظلم ہوا ہوگا،
اس نے کہا کہ عزت کسے کہتے ہیں مجھے یہاں آ کے پتہ چلا۔ تو قرآن کریم نے ویسے تو بہت سے اس کے محاسن اور فضائل اور فوائد ہیں، اور بالیقین ہے مجھ گناہگار کو جو مستحضر ہیں وہ 3 بڑے بڑے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شکر گزاری کو معمول بنائیں، بات بات پر شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اس کو معمول بنائیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ غریب آدمی کے سامنے ہم شکریہ کہتے ہوئے اپنی توہین سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک اور اسٹیٹس ہمارا یہ ہے کہ بیچ سڑک کے بیچ روڈ کے ہم گاڑی کھڑی کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ غیر انسانی تو ہے، یہ شدید ترین گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور خود قیادت فرما رہے تھے۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جہاد ہے نا، اگر اس کا موقع ہو تو مجاہدین اس طرح بیٹھے کہ راستہ بند ہو گیا، تو کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت وہ راستہ بند ہو گیا۔ اب ذہن میں رہیں کہ جہاد جیسا عظیم عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت فرما رہے ہیں، اور جو شرکاء ہیں وہ سارے کے سارے صحابی ہیں۔ تو جو ہمارا جو فہم ہے، ہم نے کہنا تھا تمہیں نہیں پتا کہ سرکار کے صحابی ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ حضور خود ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ خاص طور پر ہمارے لیے اس میں لمحہ فکری ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو پوری گلی میں ہم شامیانہ لگا دیتے ہیں، گلی روک لیتے ہیں، یا ویسے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہارن دے تو آگ بجھانی ہے، سمجھ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ راستہ مکمل بند کرنا، یہ جزوی بند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ سنیے۔ آ کے بتایا کہ حضور وہ جہاد کے لیے جو لوگ جا رہے تھے وہ کچھ اس طرح راستے میں بیٹھے کہ راستہ بند ہو گیا، فرمایا راستہ خالی کر دیں ورنہ جہاد قبول نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے کہ کسی شخص کو بھی کسی معاملے میں تکلیف نہ پہنچے۔ تو کسی نے راستہ دیا تو شکریہ ادا کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ جا رہے ہیں، سامنے سے گاڑی گزرنے والی وہ رک گئی، آپ دل سے شکریہ ادا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ ہوگا کہ وہ بھی شکریہ ادا کرے۔ پھر ہمارے ساتھ بچے ہیں تو وہ بھی اچھا سیکھیں گے، دوست ہیں تو بھی اچھا سیکھیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں احسان کیتا ہے، ایسا نہیں، بالکل احسان کیا۔ تو اس کی عادت بنائیے، بار بار شکریہ، ہر بار شکریہ۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو شکریہ کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، مثلا بیوی کے سامنے میں کہنا شکریہ، اس کو تو نعوذ باللہ ہم پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں، بالکل شکریہ ادا کرنا، 100% کرنا۔ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، دیر ہو گئی، بند کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نے میری یہ خدمت کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان کی تعریف کی کہ نہیں؟ فرمایا جائیے ان کی تعریف کر کے، یہ ہمارا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں پیر صاحب میں کسی نے خدمت کی تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا احسان ہے، ہم نے قبول کیا۔ بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ اس حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے غیر مسلم کہ مجھے کلمہ پڑھائیں، شرط یہ کہ اخلاق نبوی میرے اندر ہے، وہ نہیں رہے۔ تو شکریہ کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ کا شکر تب ادا ہوگا کہ نعمت کا ذریعہ بننے والے کا آپ سچائی سے شکریہ ادا کریں، ورنہ آپ نیک ہو کر، سچائی کے ساتھ نیک ہو کر بھی پریشان ہی رہیں گے۔ تو 3 بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جو آدمی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمت چھنتی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر نعمت کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم جان کر سچائی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی نعمت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنی سچائی ہوگی اتنا اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اضافے کا اعلان اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ اضافہ اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے۔
ہم نہیں دیکھتے کہ کل جو بالکل فٹ پاتھ پہ تھے آج وہ ارب پتی بن گئے. یہ اپنی قدرت کا اظہار فرمانا. اور تیسری بات بڑی اہم ہے، واللہ العظیم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی تو ہم سب کو ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جو شخص شکریہ کی عادت بناتا ہے، باوجود ہے کہ اس سے بڑے بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ شکریہ کی بنا پر عذاب کو ٹال دیتا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم. اس کو یقینی بنائیں. یہ خیر کا وہ عظیم ترین پہلو، یہ اتنا پاکیزہ عمل شیطان دشمن ہے بس ہمیں اس میں رکھتا ہے بھئی تم نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، پیر صاحب ہو، فلاں ہو فلاں ہو، تو تم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہو. ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اس میں ہوتا اگر بھول گئے تو پھر وعید سے وبال سے بچنا ڈرنا چاہیے. قوم سبا کو اللہ نے بہت نوازا تھا. بڑے بڑے باغات تھے. کہتے ہیں کہ اتنے بڑے باغات تھے کہ دوپہر میں ایک آدمی چلے تو وہ باغات کا تسلسل تھا ساری دوپہر میں چلتا رہے تو باغات ختم نہیں ہوتے تھے. اتنے گھنے تھے کہ ساری دوپہر میں سورج کی کرن اس تک نہیں پہنچ سکتی. ایسے جڑے انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری کی بنا پر ان سے وہ نعمت چھین لی. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے باغات دیے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْن جَنَّتَيْن ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟ فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. ہم نے ان کو یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے ناشکری کی. تو بات ختم ہوگی کہ ان کا معاملہ فرما نہیں، ان کو سزا دے دی لیکن قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ہم ہر سوائے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیں گے، چاہے وہ عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے ولی کامل کیوں نہ ہو. ناشکری اللہ کو اتنی ناپسند. تو بس یہ چند گزارشات تھیں. آخر میں ایک بہت اہم گزارش وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ کل فخر کے ساتھ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کل میری بخشش بھی ہو اور میری پردہ پوشی بھی ہو. ٹھیک ہے؟ بہت سے گناہ ایسے ہیں، بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ میں نے وہ کیے اور مجھے یاد بھی نہیں. اچھا، بہت سے گناہ اور جرائم ایسے ہیں جن کا تعلق میری ذات سے ہے اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دیگر افراد سے بھی ہے. تو جن کا تعلق میری ذات سے ہے وہ تو میرے توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، لیکن جن کا تعلق دیگر افراد سے ہے. مثلا ایک بے دھیانی میں گاڑی میں جا رہا تھا تو وہاں سے کچھ افراد گزر رہے تھے. بارش ہوئی تھی، میں وہاں سے تیزی سے گزرا اور سب کے کپڑے گندے ہو گئے. مجھے پتہ بھی نہیں چلا. کتنے ایسے معاملات ہوئے ہوں گے، بیسیوں سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں. تو جس کا مجھے پتہ ہی نہیں اور جس کا تعلق دوسرے افراد کے حق کے ضائع کرنے سے ہے تو اس کی معافی تو اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ معاف نہ کرتے. جیسے شکر میں ضابطہ ہے کہ نعمت کا ذریعہ بننے والے کا شکر ادا کرو گے تو پھر ہمارا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں گے. اسی طرح توبہ میں ضابطہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائیے اس سے معافی مانگو گے تو پھر ہم معاف کریں گے. یہ پکی بات. میں اسی لیے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اختیارات والے مناصب سے، سرکاری مناصب سے بچنے کی کوشش کریں. وہاں پہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے آدمی ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ افسران بالا کا آرڈر ہوتا ہے، فلاں کو مارنا، فلاں کو پیٹنا ہے، گھسیٹنا ہے.
تو یہ ان کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے یا اپنی جاب بچانے کے لیے کرتا ہے، لیکن خود آخرت کا وہ توق بن جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ ہزار کہے کہ میں اپنا فرض پورا کر رہا تھا، تو یہ کیوں بھول گیا کہ اس سے پہلے بھی تو ایک فرض ہے نا جو اس کی اطاعت میں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے منصب سے بچنا چاہیے۔ تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک ان سے معافی نہ مانگیں تو اس وقت تک تو مثلا اب ایک چودھری جو بہت پختہ چودھری ہو گیا ہے، اس میں اخلاقی جرت ہے کہ گھر والوں سے جو اس نے بدتمیزی کی، گالی گلوچ کی یا برا بھلا کہا، یہ ہاتھ اٹھایا، معافی مانگے گا؟ یہ انا رکاوٹ ہے نا سب سے بڑی۔ اور وہ یہ کہہ دیں کہ میں ایک شرط میں معافی دوں گی کہ میں سب کو بتاؤں گی کہ انہیں معافی مانگیں گی، تو میں جو معافی کے لیے تیار تھا 2 تھپڑ اور ماروں گا۔ مطلب یہ سب ہمارے معاشرے کے وہ ہیں نا۔ تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا بات ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا نیک کہہ دے، نیک نہیں ہے، نیک وہ جس کو بیوی نیک کہہ دے۔ باہر تو سب نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے نا، گھر میں آ کے فرعون بن جاتا۔ کیا قاری صاحب اپنے شاگرد سے معافی مانگیں گے؟ مولوی صاحب اپنے شاگرد سے معافی مانگیں گے؟ کیا فیکٹری کا مالک اپنے مزدوروں سے معافی مانگے گا؟ کیا میں جو محلے میں خاکروب ہے جس کو گھٹیا سمجھتا ہوں اس سے معافی مانگوں گا؟ اور اللہ نے شرط رکھی کہ اس سے معافی مانگو گے تو معافی ہو۔ تو پھر کیسے بات بنے؟ تو کوئی ایسا راستہ تلاش کریں کہ بات بن جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بات نہیں بن سکتی، یا اللہ پھر میرا کیا بنے گا؟ پھر تیرا وہی بنے گا جو تو نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک تمثیلی مثال کے ذریعے سے، تمثیلی مفہوم کے ذریعے سے آخرت کے ایک پہلو کو سمجھایا کہ نواب صاحب کے حقے میں پانی، نواب صاحب کے حقے میں آگ ختم ہو گئی، تو بارش ہوئی تھی، تو وہ نواب صاحب نے کہا کہ حقہ تیار کرو، اب لکڑیاں سب گیلی ہو گئی تھی، حقہ تیار نہیں ہو سکا، تو ان کا وہ نشہ ٹوٹ رہا تھا، تو اس نے بہت کوشش کی، آ کے کہا جی کہ نہیں بن سکا، آگ نہیں ملی۔ فرمایا کہ آگ نہیں ملی، جہنم سے لے آتا۔ تو اس نے کہا حضور اب لے آؤں؟ میں نے کہا مثال سے ایک بزرگ سمجھا رہا ہے، اب لے آؤں؟ جاؤ لے آؤ۔ تو یہ ملازم جہنم کے دروازے پہ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، تو داروغ جہنم نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی وہ نواب صاحب کے حقے میں آگ ختم ہو گئی ہے، تو تھوڑی سی آگ چاہیے۔ تو داروغ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہاں آگ ہوتی ہے؟ میں نے کہا جہنم میں آگ نہیں ہوتی، ہم نے تو یہی سنا جہنم میں آگ ہوتی، کہنے لگے نہیں یہاں آگ نہیں ہوتی، ہر آنے والا اپنی آگ ساتھ لے کر۔ یہ وہ انگارے ہیں جو کسی کی بے عزتی کرتے ہیں نا، یہ وہ آگ تیار کر، ہر آنے والا اپنی آگ ساتھ لے کر۔ کیسے بات بنے گی پھر یا اللہ میں کیا کروں آپ ہی بتائیے؟ فرمایا ہاں اب بتاتے ہیں اگر تم کر سکو۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ اختصار سے عرض کرتا ہوں، بہت وقت ہو گیا ہے، ہمارے شاہ جی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ وہ واقعہ بڑا عجیب ہے، بہت توجہ سے سنیے اور خدا کرے کہ مجھے بھی یاد ہو جائے، ہم سب کو یاد ہو جائے، اور وعدہ کیجیے کہ اس پہ عمل کریں گے۔ درود شریف۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک ہی برادری جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتی تھی، کثرت سے اسی برادری کے گھر تھے، چند ایک گھر دوسری برادری کے تھے جس برادری کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ برادری اپنی ذات میں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ہر وہ شخص بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
خیر ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے، تو چنانچہ وہ حالانکہ برادریوں کا مقصد تو صرف تعارف ہے، لیکن تعارف کے لیے نہیں، برتری کے لیے برادریوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی شان ہوا یہ کہ اس برادری جس کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا، اس کے گھرانے کے ایک فرد سے، ایک بچی سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ منظر پہ آ گئی، تو وہ باقی برادری والوں نے جیسے پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے ہو تو ان کا تو جینا حرام کر دیا۔ اب کسی کی اخلاقی کمزوری منظر پہ آئے تو پھر اس موقع پر لوگ اپنا اپنا منفی حصہ ڈالتے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی بتا ایدی تمام ہی اس طرح دی، ان کا سارا خاندان ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور اب تو مصیبت یہ ہے کہ چونکہ موبائل آ گیا ہے تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی لیک وہ موبائل میں آ جائے تو اس کو شیئر کرنا ہم اپنی بہت بڑی ذمہ داری سے اور کوشش کرتے ہیں صبح اٹھتی سب سے پہلے میں بتاؤں، تو بہت برا بھلا کہا۔ تو ہوا یہ کہ وہ جس آدمی کے ذریعے سے بات نکلی تھی وہ آدمی کام پہ چلا گیا جہاں بھی مزدوری کے لیے جاتا تھا۔ اچھا اس واقعے کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، ایک دوسرا پہلو بیان کرتے ہیں۔ پہلے قیامت کا منظر ہوگا، اللہ پاک حساب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ایک میزان رکھیں گے، وہ میزان کیسی ہوگی؟ جیسی اللہ کی مشیت میں ویسی ہی ہو۔ دیکھیں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے نبی نے جو بات کہہ دی ہے نا وہ 100% حق اور سچ ہے۔ کوئی کہے کیسے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارو کہ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے امکان کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس کے وجود کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ کہ میرے آقا نے سمجھ میں نہیں آتی، بھائی تیری سمجھ تو ناقص ہے۔ وہ کسی شخص نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہا کہ داڑھی مونڈنا یہ فطرت کے مطابق ہے، تو حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگی بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا پکے رہنا کہ جی پکا۔ فرمایا اس کے دانت توڑو، جب پیدا ہو تو دانت بھی نہیں تھے اس کے۔ مطلب یہ کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ جو میرے آقا نے کہہ دیا 100% حق سچ، یہ ایمان ہے۔ پھر اگر علم نہیں بھی ہے نا تو پھر مطمئن رہیے، دم نکلنے کی دیر ہے سرکار ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو، اور اگر علم کا انبار لگا ہوا ہے لیکن سرکار کی باتوں پر سب پہ یا کسی پہ شک ہے تو پھر فارغ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو میزان ہوگا، اس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، دائیں پلڑے میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، بائیں پلڑے میں برے اعمال، جو پلڑا جھک جائے گا تو وہی فیصلہ ہوگا۔ دائیں پلڑا جھک گیا تو یہ جنتی ہوگا، بائیں پلڑا جھک گیا تو دوزخی ہوگا۔ تو ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے، تو اس کے گناہ معلوم ہے کتنے ہوں گے؟ اس کے گناہوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ گناہ جن کاغذات پہ جن کاپیوں پہ لکھے جائیں گے نا، ان کاپیوں سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے گا، اتنے گناہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے لاؤ بھی اس کے اعمال لاؤ، تو فرشتے وہ سارے اعمال لا کے بائیں پلڑے میں رکھے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ کیا ضرورت ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہی کہے گا کہ اللہ مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو تجھ سے تیرے رحم کی بھیک ہے، لیکن اگر آپ ضابطے کے مطابق ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو مزید میں رسوا ہو جاؤں گا، تو ویسے آپ کر دیجیے۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ حساب نہ کریں، اللہ پاک فرمائیں گے خاص حکمت کے تحت کہ حساب تو ہو۔ تو بائیں پلڑے کو میں وہ اعمال والی کاپیاں رکھیں گے تو وہ بھر جائیں گی، تو اللہ پاک فرمائیں گے دائیں پلڑے کے لیے لاؤ، تو فرشتے کہیں گے اللہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اللہ پاک نکالیں گے اور وہ دائیں پلڑے میں رکھیں گے، رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ وزنی ہونا شروع ہو جائے گا۔
وہ جھک جائے گا دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا. ظاہر کے ضابطہ یہ ہوگا کہ دائیں پلڑا جھک گیا تو جنت کی. اب وہ خود بڑا حیران ہوگا, لوگ سراپا حیرت ہوں گے کہ یہ ہے کیا اس میں. اب ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں. سارے دن لوگوں نے جینا حرام کیا, برا بھلا کا. شام کو وہ آیا تو لوگ سب اس پر جمع ہوئے کہ وہ شام کو چشمدید گواہ آئے گا, اس سے پوچھیں گے, اس کی بات فیصلہ ہوگی کہ اس نے کیا دیکھا. شام کو وہ آیا, ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھا, ابھی تذکرہ ہوا. تو جیسے ہی آیا تو لوگ لو جی وہ آ گئے. تو جیسے ہی وہ آئے تو پوچھا کہ دسو جی تسی کی دیکھا. اب وہ لوگوں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سارے گاؤں والے یا سارے علاقے والے تل گئے ہیں کس کو ذلیل کریں. اس کے دل میں ایک بات آئی کہ یار تو نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, کوئی گناہ ایسا نہیں جو تو نے نہ چھوڑا. آج تو اس بیٹی کی عزت کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو وہ کہے گا کہ جی کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ تم دس. اس نے کہا جی یہ بیٹی 100% پاک اور صاف. اب ماں باپ جو خوش ہوں گے تو خیر, وہ جو سب حیران ہو رہے تھے نا کہ پلڑے میں وہ جو کاغذ رکھا جس, تو اس پلڑے میں یہ نیکی لکھی, وہ جو بیٹی پہ پردہ پوشی کی تھی وہ لکھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم چاہو بھی تو اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتے, اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ ظلم تم نے کیا تھا وہ مر گئے ہیں, بہت سو کو تم بھول گئے ہو, بہت سی جگہوں پر تم کہنے کے باوجود معافی مانگنے کو تیار نہیں تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سے ایک ڈیل کر لو. ڈیل میں تو پھر باقی شرطیں رہ جاتی ہیں. فرمایا ڈیل یہ کرو کہ تم یہاں پہ اس کو یقینی بناؤ کہ کسی کی پردہ داری مت کرو, کل قیامت میں ہمارا وعدہ کہ ہم تمہاری پردہ پوشی کریں. بس اس کا وعدہ کیجیے. کہیں غلطی سے سچائی کے نشے میں آ کر کسی کی برائی کی ہو تو پوری ذمہ داری کے ساتھ 100% کہیں کہ وہ میں نے جھوٹ بولا تھا, بالکل پاک اور صاف. اب آپ سوچیں گے جھوٹ بولنا, سنیے, ایسی سچائی کے جس میں سچائی مقصد نہ ہو, دوسرے کی توہین مقصد ہو, وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر سنیے, یہ دو ٹکے کے جو ہے نا یہ اینکر دیے پھرتے ہیں, ایسی سچائی کے جس میں مخاطب یا کسی شخص کی رسوائی مقصود ہو, اس لیے آدمی سچائی کا اظہار کر رہا ہے کہ فلاں رسوا ہو جائے. ایسی سچائی گناہ ہی نہیں, زنا سے بڑا گناہ. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ سرکار نے غیبت کی مذمت فرمائی کہ کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے. حاضرین نے عرض کی کہ حضور وہ عیب اس میں موجود ہو. فرمایا تبھی تو گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے سچ بول رہا تھا نا, عیب موجود ہے تبھی تو غیبت ہے نا. پھر فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. بس اس کا وعدہ کیجیے. تو ہمارے موبائل میں جو لوگوں کی کمزوریاں ہیں سب ڈیلیٹ کر دیں. کل موقع آنے پر ہمارا مخالف ہمیں نیچے دکھائے گا نا, تو میں سوچوں گا کہ یار میرے پاس وہ ہوتی نا, وہ کلپ ہوتا میں تمہیں بتاتا, تو یہ پچھتاوا آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. لیکن کلپ کا دکھانا آپ کو دوزخ میں لے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خود جرائم میں مبتلا ہو, اللہ نے پردہ ڈالا ہو, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ پردہ ڈالا, تو دوسروں کے عیب کیا تلاش کریں. تو بس اس کا وعدہ کیجیے اور 100% مطمئن ہو جائیں کہ کل اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھ گناہگار کو بھی صحیح فہم اور اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.